السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناول پڑھ رہے تھے عہد الفت۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر بی گو۔ اس نے زریش کو دوپہر میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کے اور عائشہ کے بیچ کون سا رشتہ ہے اور یہ رشتہ کن حالاتوں میں قائم ہوا۔ اس کا ری ایکشن اس کی توقع کے مطابق تھا۔ وہ چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔ اس کا درد وہ محسوس کر رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ روم میں بھاگ کر بند ہو گئی اور سب کو شہر کی ہوا کا اثر کہہ کر بخار میں تپ رہی تھی۔ اب پپو نے دوسرا آرڈر دے دیا تھا کہ کل صبح تقویٰ کو کال کر کے بلائے، اس کے شوہر کو بھی ملنا چاہتی ہیں۔ وہ بالکنی میں کھڑا تیش کی حالت میں وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا اور سیاہ آسمان کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہرگز بھی نہیں بلائے گا، البتہ صبح سویرے جاب پر چلا جائے گا۔ وہ صوفے پر پڑی بیڈ پر سوئی پھپھو جان اور زرش کو دیکھتی لب کاٹ رہی تھی کہ کیسے بیگز لے کر آئے۔ اگر یہ دونوں جاگ گئیں تو اس کی خیر نہیں۔ سوچتے ہوئے اضطرابی حالت میں اٹھ بیٹھی اور کچھ اوپر گردن اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ سفر کی تھکن سے دونوں نیند کے مزے لوٹ رہی تھیں اور وہ اپنے دھڑکتے دل سے ننگے پاؤں نیچے قالین پر رکھتی کھڑی ہوئی اور کچھ قریب آئی، پر دونوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو وہ ہاتھ مروڑتی کچھ دور ہوئی اور دروازے کے قریب پہنچ کر پھر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑا سا آہستہ سے کھول کر ایک پاؤں باہر نکالا اور پھر دوسرا۔ وہ سانس روک کر باہر کھڑی تھی اور خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اندر سے دھاڑ آئے گی اور اسے بد کردار کا لقب دیا جائے گا، پر وہ کافی دیر کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے اپنا سانس بحال کیا۔ وہ دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا کہ بیگز لانے میں پھر تکلیف نہ ہو۔ دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ زریش آنکھیں کھول کر اسے وہاں سے نکلتے دیکھتی گھٹی گھٹی آواز میں تڑپ کر رونے لگی کہ دل کر رہا تھا اسے روک لے، کہ اس پر دھاڑ کر کہے دانی صرف اس کا ہے، پر اس کے جو لفظ تھے میں اسے اب نہیں چھوڑ سکتا، اس کا کوئی نہیں اس دنیا میں، وہ نادان ہے پر اتنی قصوروار نہیں کہ اسے ٹھکرا دوں۔ وہ بے بسی سے روتی رہی اور عائشہ کی جگہ خالی صوفے کو دیکھتی رہی۔ اس نے دانیال کے روم میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے سے وہ بھی پیکٹ کے آخری سگریٹ کے ٹکڑے کو سلیپر سے مسلتے روم میں داخل ہوا۔ مسلسل سوچوں اور بے آرامی سی اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ دانیال سہمی سی عائشہ کو ہاتھ مروڑتے دروازے پر اس وقت دیکھ کر حیران ہوا۔ تم سوئی نہیں اب تک؟ عائشہ اسے جاگتے دیکھ کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی سہم گئی۔ اس کے سنجیدہ سپاٹ لہجے میں سوال پر سٹ پٹا گئی۔ جی وہ بیگز لینے تھے۔ اس نے سامنے دیوار کے ساتھ رکھے سوٹ کیس اور بیگ کی طرف اشارہ دلایا تو دانیال دن کی کاروائی یاد آئی۔ اپنی پریشانیوں میں یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اسے آنا تھا اس کے روم میں۔ دانیال نے متبسم نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ ڈیپ ریڈ ہاف سلیوز بدن سے چپکی شرٹ، چست بلیک جینز، جارجٹ کا دوپٹہ جو بار بار پھسل کر اس کے سنہری بالوں سے نیچے گر رہا تھا۔ اس پر سہما سا روپ دانیال کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، دماغ کی نسیں ابھر آئیں۔ تبسم کی جگہ آگ کی بھڑک نے لے لی۔ کس طرح کا بےہودہ حلیہ تھا یہ جو ایک نظر ڈالتے ہی اس قیامت خیز سرابے کے خد و خال نمایاں تھے۔ اس مضبوط اعصاب کے مالک کی بھی نظریں بھٹکنے لگیں تو دوسرے کا خیال ہوا۔ وہ پہلے تو وہ بال بھی کھلے چھوڑ کر چلتی تھی۔ اف، یاد کر کے اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ غصے سے برا حال تھا کہ اس کے سارے سوٹ کیس اور بیگز کو آگ لگا دی جن میں ایسے بےہودہ لباس بڑے پڑے تھے جو بدن ڈھکنے کے لیے نہیں، انہیں نمایاں کرنے کے لیے تھے۔ کبھی غور کیا ہے اپنے حلیے پر؟ لہجے کے تیش پر بمشکل ضبط کی وہ سنجیدگی سے بولا، کہیں کچھ بھی غصے سے کہنے یا چیخ نہ اٹھے۔ عائشہ نے جھجک کر اپنے حلیے کو دیکھا اور شرم سے سرخ ہوتی اپنے شرٹ کے گلے اور بازو پر دوپٹہ پھیلا گئی۔ جواب دو۔ اس کے خاموش ہو کر نظریں جھکانے پر وہ ذرا سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ جی
عائشہ نے جھجک کر اپنے حلیے کو دیکھا اور شرم سے سرخ ہوتی اپنی شرٹ کے گلے اور بازوؤں پر دوپٹہ پھیلا گئی۔ جواب دو، اس کے خاموش ہو کر نظریں جھکانے پر وہ ذرا سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ جی جی کیا ہے؟ وہ بھرائی آواز میں منمنائی۔ پتہ نہیں کہاں گئی تھی اس کی تیز تراری، اس کا اعتماد، اس کا بولڈ پن، سب کچھ ماں باپ کے جانے کے بعد رخصت ہو گئے تھے، اور اب وہ سہمی سی ہرنی بن گئی تھی، ہر وقت سر پر خوف کا سایہ منڈراتا رہتا۔ پھر پوچھنے کے ساتھ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا، بازو فولڈ کر کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے نرم لہجے پر اس کی سانس میں سانس آئی اور بھیگی ہتھیلیاں آپس میں مسلنے لگیں۔ جی وہ دوسرے کپڑے نہیں، سب ایسے ہی ہیں، نئے ابھی لیے نہیں۔ اس نے ذرا سی گھنی پلکیں اٹھائی۔ تمہیں معلوم ہے ایسے کپڑے کون سی لڑکیاں پہنتی ہیں؟ اس نے دیکھنے پر نرمی سے پوچھا۔ عائشہ کا آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا۔ بے حیا، وہ گھٹی سی آواز میں کہتی نظریں جھکا گئی۔ یہاں ہوں، میرا سر دباؤ، ذرا درد ہو رہا ہے۔ وہ تکیہ سیدھا کرتا، اس کے لیے کل کچھ سوٹ لانے کا سوچتا، لیٹ کر اس پر بولا کہ وہ بکھلا گئی۔ وہ مجھے بیگ لے جانا ہے، وہ اٹھ جائے گی۔ اس کا گھبرانے سے برا حال ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا سر درد ہے، میرا نہیں، وہ قطعی لہجے میں غصے سے بولا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں غصہ دیکھ کر اس کا سانس رک رک کر چلنے لگا۔ آپ ایسا تو نہ کرے دانیال جی۔ وہ پاؤں کے انگوٹھے سے فرش کو کھرچتی رونے جیسی ہو گئی۔ ڈر خوف نے اس کا برا حال کر دیا۔ جو رنگت اپنا گلابی پن لا رہی تھی زرد پڑنے لگی۔ تم نے سنا نہیں لڑکی؟ تمہیں اپنے شوہر کی حالت نہیں دکھ رہی؟ میرا حکم تمہارے لیے کچھ نہیں؟ وہ دشتگی سے نیچی آواز میں بولا۔ وہ نفی میں بے بسی سے سر ہلانے لگی اور آہستہ سے چلتی بیڈ کے دوسری سائڈ پر آئی۔ اب کیا چاند نکلے گا جب تم چڑھ کر آؤ گی؟ اس نے تنزیہ کہا۔ وہ چڑھ کر کانپتے سہمے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پاس بیٹھی، اس کے قریب۔ دانیال نے قریب سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور احتجاجیہ مسکرایا۔ جھوٹ کا انجام دیکھا؟ اس نے اس کے کانپتے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے سامنے اس کی ہتھیلی کی، جس کی لکیروں میں پسینہ تھا۔ عائشہ اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کرتی، اپنی ڈھول کی طرح بجتی دھڑکنوں پر گھبراتی دوسرے ہاتھ سے ماتھا صاف کرنے لگی۔ دانیال کی گھنی مونچھوں تلے انابی لب اس کی حالت پر مسکرا رہے تھے اور وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے اسے اور خوف زدہ کرنے کے لیے اس کی حالت پر انجوائے کرتے وہ سنجیدہ سا شخص اپنی سوبر طبیعت کے خلاف اس کی کلائی پر شرارت سے انگلیاں پھیرتے اسے اچھلنے پر مجبور کر گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مروڑ کر اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی کہ دانیال نے اسے جھٹکا دیا۔ وہ دہل کر دھڑکتے دل سے اس کے چوڑے سینے پر آ گری۔ میں نے تمہیں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں، سر دبانے کے لیے بلایا ہے۔ وہ اس کی کلائی کو پیٹ پر لے جاتے اسے اپنے سینے سے لگائے بولا۔ میں سر دبانا چاہ رہی تھی، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اپنی اور اس کی تیز گرم سانسوں کے الجھنے پر وہ چہرہ دوسری طرف موڑتی، اپنے گال پر اس کی سانسیں محسوس کرتی بمشکل بول پائی تھی۔ دانیال نے اس کی شارک کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا اور انگوٹھے سے اس کی شفاف گردن پر شارک سہلانے لگا کہ عائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ کسمسا کر اس کے سار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی پر ناکام ہوئی۔ وہ جانتی تھی وہ بہک رہا ہے، پر وہ کمزور پڑنے نہیں دے گی، اسے محبت سے دھوکہ کھانے نہیں دے گی، اسی لیے اسے اس کی خوشیاں نہیں چھیننے گی۔ اس کا بھی حق ہے زندگی اور محبت پر۔ غلطی اس کی تھی، گناہ اس کا تھا، پھر سب کیوں اس کے حصے دار بنے؟ چھوڑیں مجھے، نہیں قبول مجھے آپ کا یہ زبردستی کا رشتہ۔ اس کی مزید بڑھتی پیش قدمی پر وہ غصے سے مصنوعی نفرت لہجے میں سما کر گویا ہوئی کہ اس کی گردن پر لب رکھتا دانیال ساکت رہ گیا۔ ہوش میں آتے اس نے لب بھیج کر پرے کر لیے اس کی گردن سے اور جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ تم نے کیا سوچ کر یہ قدم اٹھایا ہے؟
کہ چلی جاؤ گی اور آزادی سے زندگی گزارو گی؟ زندگی پر یہ میرے مرنے کے بعد ممکن ہوگا۔ عائشہ ندیم وہ اسے برابر میں پھینک کر اس کے یوں دھتکارنے پر اس کی ٹھوڑی کو دبوچتے غصے کی شدت سے سرخ چہرے سے کہتا، اسے رونے پر مجبور کر گیا، تو آپ دوسری شادی کر لینا۔ وہ اس کے ہاتھ جھڑکتی غصے سے بولی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میں ایسے ہی کر لوں گی، یہ یہاں کسی کو نہیں بتاؤں گی، کچھ نہیں کہوں گی، اب شادی کر لیں زریش سے۔ اب کی بار دانیال کو کچھ محسوس ہوا، دکھ درد اسے اپنے اندر بھی محسوس ہونے لگا، اور وہ اس کے چہرہ چھوڑ کر سیدھا لیٹ گئے۔ حقیقت تو یہ تھی، ایک مرد کو اپنی محبت نہیں ملتی تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور یہاں وہ درد اس کے اندر موجود تھا اور وہ پاگل نہیں ہو رہا تھا، اپنی محبت کو سامنے تڑپتا دیکھ رہا تھا اور خود کیا کرنے جا رہا تھا۔ نہیں چاہتی تو نہ صحیح، وہ کون سا مر رہا ہے؟ سب سے سوچتے اس نے کروٹ بدلی اور اس کی طرف پیٹ کر دی۔ وہ جتنا اپنی خوشیاں اپنے درد گم بلائے اس نادان کا سوچ رہا تھا، اور یہ الٹا مزید ٹھکرا رہی تھی، جیسے غلطی خود کی نہیں میری ہو۔ وہ اس کے ماں باپ کے بچھڑنے کے دکھ کو سمجھتا، اسے سمیٹنا چاہتا تھا، اسے خود میں گم کر دینا چاہتا تھا، اپنی ازواجی زندگی میں مصروف کر کے اذیت ناک موت سے بچانا چاہتا تھا۔ ہاں روڈ ہو جاتا تھا، کیونکہ اتنا آسان نہیں تھا اپنی اور اس سے جڑے ہوئے دوسروں کی خوشیاں کسی کی جھولی میں ڈالنا۔ لوگ تو ہار جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پاگل وحشی پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں، اور وہ عزت سے سب خطاؤں کو نادانی تصور کرتا، اسے اپنانا چاہتا تھا کہ میڈم کے نخرے ہی نہیں سمجھ رہے، اور اب نیا شوشہ دوسری شادی کر لو۔ ظاہر ہے دوسری شادی ہوگی، وہ مصروف ہوگا اپنی زندگی میں، خوش ہوگا، تو اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا احساس کا، پھر تو ظاہر ہے خود ہی اپنی خوشیوں کی دشمن سمجھتے رستے سے ہٹا دے گا۔ یہی سب سوچ کر یہ کر رہی ہے اس کے ساتھ، پر وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ بچے تو میرے تم سے ہی ہوں گے عائشہ ندیم، اب چاہے سیدھے یا الٹے۔ وہ بڑبڑاتا اپنی شرٹ اتار چکا تھا، اور عائشہ جو اس کے پاس قریب پڑی روتی ہوئی اب چہرہ صاف کر رہی تھی، اٹھنے کی کوشش میں تھی کہ دانیال کو شرٹ اتارتے اس کے چوڑے کالے بالوں والے سینے کو دیکھتے ہی سانسیں رک گئیں اور کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس کی رنگت سرخ لال سی ہو گئی تھی، ٹانگیں بے جان۔ وہ ہاتھ بیڈ پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، اور اسے سمجھ آیا دوپہر کو وہ کیوں اسے کس وقت بیگز لینے کا پوچھ کر چپ ہو کر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بیڈ پر پڑی عائشہ کی ابتر حالت کو دیکھتے اپنی کلائی سے گھڑی نکال کر ٹیبل پر رکھتے وہ لاپرواہی سے پوچھنے لگا، جیسا کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ کون تھا؟ کیسا دانیال خان تھا؟ عائشہ کے سمجھ سے میں نہیں آ رہا تھا، وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اس کا تو پورا وجود سن پڑ گیا تھا، وہ خوف سے اس میں ذرا سی جان نہیں بچی تھی کہ اٹھ کر چل سکے یا بھاگ جائے۔ کیسی مصیبت گلے پڑنے والی تھی؟ وہ زر کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی تھی کہ سوچ ہی سے کپ کپانے پر مجبور کر گئی۔ کتنا خوف اسے دانیال سے نہیں ہو رہا تھا، نہ اسے زر اور پھپھو سے ہو رہا تھا۔ اب بچا ہی کیا تھا اس کے پاس؟ صرف دو لوگ، ایک یہ ستمگر، دوسرا اس کی دوست تقویٰ۔ اگر انہوں نے کوئی بد دعائیں دیں اسے اور خود کو تکلیف پہنچانے کی بجائے اپنے پیاروں کو پہنچے، تو وہ تو اب زندہ ہی نہیں رہ پائے گی، منحوس کہلائے گی، سیاہ قدم بن جائے گی۔ میں یہ بیگ لینے آئی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور وہاں سے بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی کہ ایک جست میں دانیال بیڈ سے اٹھا اور اس نازک کمر میں اپنا مضبوط ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا، تو وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی۔ اس کے منہ سے آہ نکلتے نکلتے رکی، اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھ کر۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے دانیال۔ اسے اپنے بالوں سے کیچر نکال کر زمین پر پھینکتے دیکھ وہ بھاری آواز میں منمنائی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے حصار میں سخت مزاحمت کرتی آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ سمارٹنس کے پیچھے کانٹا بن گئی ہو؟ وہ اس کی کمر پر اپنی انگلیاں پھیرتا اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا، اور وہ لرزنے لگی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، ورنہ میں چیخیں ماروں گی۔ اس کے سینے کے بالوں کو مٹھی میں نوچتی
وہ پھڑپھڑا رہی تھی، اس کی انگلیاں اپنی شرٹ کی زپ پر محسوس کر کے۔ دانیال خان سے بابا خان بننے کی تیاری اور ان کی باغی ماں کو پنجرے میں قید کرنے کا جال۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا، اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لایا اور آہستہ سے اس پر لٹایا۔ عائشہ خود کو بالکل بے جان محسوس کرتی آنکھیں میچ گئی، کیونکہ جانتی تھی وہ اب نہیں رکے گا، نہ ہی وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا، اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لایا اور اسے آہستہ سے اس پر لٹایا۔ عائشہ خود کو بالکل بے چین محسوس کرتی آنکھیں میچ گئی، کیونکہ جانتی تھی وہ اب نہیں رکے گا، نہ ہی اسے سمجھے گا۔ وہ تو بدگمان ہو چلا ہے، اپنی ہی سوچوں کے تحت اسے سمجھے بغیر اپنی بات پر اڑ گیا ہے۔ دانیال نے اسے آنکھیں نیچے دے کر اس کی پھولی سانسوں کو دیکھتے، اس کے وجود سے دوپٹہ الگ کرتے سائڈ پر رکھا اور اس کے پاس لیٹ گیا۔ پہلی بیوی کا پہلا حق ہوتا ہے اور وہ پہلے حقوق ضرور ادا کرنے چاہیے۔ سرگوشی میں اس کے کانوں میں سور پھونکتے، اس کی ٹھوڑی کو اونچا کرتے، اس کے کانپتے سرخ لبوں کو دیکھتے جن پر وہ بار بار خوف سے زبان پھیر رہی تھی۔ وہ مسکراتا اپنی پوری شدتیں جو اس نے اپنی شریک حیات کے لیے اپنے دل میں سنبھال کر رکھی تھی، ان سمیت کچھ اس کے غیر معمولی حسن کے جادو میں جگڑتے۔ وہ سب کچھ بلائے، اپنا سر درد، ٹینشن، بہن کی بے وفائی، سب ایک سائڈ پر رکھ کر اس پر جھکایا اور ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے، دوسرے سے لائٹ آف کرتے، اس کے بالوں میں الجھا دیا اور اس پر پوری شدتیں لٹانے لگا۔ وہ نازک سی جان پھڑپھڑا اٹھی اس دیونما شخص کے تنگ احسار میں۔ اپنے کان کی لو پر دانتوں سے ہلکا سا دباؤ محسوس کرتے عائشہ کے وجود میں کرنٹ سا پھیل گیا۔ وہ پھولی سانسوں سے اپنا سر آہستہ سے اس کے کندھے پر رکھتی خود سپردگی کے طور پر خود کو اپنے شریک حیات کے حوالے کر گئی، جو اپنی پچھلی زیادتی کے نشانوں پر اپنا نرم گرم لمس چھوڑتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے یا اسے اپنے جال میں پھنسا رہا ہے۔ وہ تو ایسا سحر چھوڑ رہا تھا جیسے اسے اس کی نادانی اس کے گناہوں خطاؤں سے آزاد کروا رہا ہو۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے کیے گناہوں کی انتہا پر جا کر ہزاروں کی ٹھوکر کھا کر ان میں کوئی ایسا مل جائے جو اسے گمراہی میں دھکیلنے کی بجائے اسے کھینچ کر سیدھی راہ پر لائے، جس کا ساتھ ملے تو اچھے برے کی تمیز آ جائے، ثواب گناہ میں فرق آ جائے، جو احساس دلانے کی یہ غلط ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو یہ جتائے کہ وہ ایسے ہرگز نہیں کرنے دے گا، اس سے اس کا اتنا نقصان ہوگا۔ وہ اسے سیدھی راہ پر لانے کے لیے اپنی خوشیاں وار دے تو ایسے شخص کو کون سا خطاب دیں جو اس کے غلیظ نظروں کے اثار میں رہنے والے وجود کو اپنے پاکیزہ وجود میں چھپا لے، تو کیا کہیں وہ اسے؟ کیا ان بھائی بہن نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے دوسروں پر اپنی خوشیاں مارنے کا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی جب دانیال کے لبوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کیا۔ کیا وہ اپنی پوری عزت کے ساتھ اس شخص کے نصیب میں نہیں آ سکتی تھی یا اس کی محبت نہیں بن سکتی تھی؟ پر اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی، کیونکہ وہاں تو پہلے ہی کسی کا بسیرا تھا، کسی معصوم کا جس کی خوشیاں وہ چھین گئی تھی اس سے۔ کیا ہوا؟ اس پر کمفرٹ درست کرتے، اپنے بازوؤں پر رکھے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پریشانی سے دانیال نے گمگیر لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ اپنی بھاری پلکیں مونتی اس کے سر پر اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی ہچکیاں دبانے لگی، اور دانیال کو شاید اس پر رحم آ گیا تھا، تبھی اسے کسی بچے کی طرح اپنے احسار میں لے کر اسے چپ کروانے لگا کہ اس کے وقتی محبت بھرے لہجے پر اس کا دل پھٹنے لگا۔ میں نے اپنا حق وصولا ہے، تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے ڈاکہ ڈالا ہو۔ اسے نڈھال دیکھ کر وہ بھنا گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کے گرد اپنا معصوم اثار ڈال کر سونے لگی جیسے صبح ہوتے ہی وہ اس سے چھن جائے گا۔ اس کے اندر سے اپنا حق انگڑائیاں لینے لگا تو دوسری طرف بے قصور سی کھڑی زرش آ جاتی۔ میں مر جاؤں گی، اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گی، دوسرے بوجھ کو میرے کندھوں پر ڈال دو اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ وہ رخسار سہلاتا اس کی آنکھیں صاف کرنے لگا اور وہ سرخ خمار بھری نظریں اٹھائے
اس کی آنکھوں میں دیکھتی شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ اف اللہ، دیکھے تجھے اندھے انسان! ایئرپورٹ کے ہال میں جہاں وہ آخری بار اپنی کزن اور اس کے شوہر سے مل کر پاکستان کے لیے روانہ ہونے والی تھی، آخری اناؤنسمنٹ پر بھاگتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آفت نما وجود سے ٹکراؤ پر کراہ اٹھی۔ اوہ ناٹ اگین! حیدر بیگ کندھے پر رکھتے دل سے کرا اٹھا اس بندریا کو سامنے دیکھ کر۔ مطلب پھر سے تماشا؟ رک ابے! اسے بھاگتے دیکھ کر وہ جھٹ کر اس کے سامنے آئی۔ حجاب سامنے لمبو کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ تم چونٹی میرے ہاتھوں شہید ہو جاؤ گی! وہ ابے لفظ پر پھر سے سنتا نیچی آواز میں اس پر چڑھ دوڑا۔ تم ہاتھی میرے پاؤں تلے مسلے جاؤ گے! وہ اس پر چڑھ دوڑی اور دونوں ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگے۔ میں نے سنا ہے سفر دوران دعا قبول ہوتی ہے، تو میں دعا کروں گا کہ یہ زمین پر رینگتی چونٹی مجھے دوبارہ کبھی نہ دکھے۔ حیدر کا دل کیا اسے جہاز سے نیچے پھینک دے، اور اس سے بھی خطرناک خیال حجاب کے تھے۔ میں دعا کروں گی ہم سب بچ جائیں، اور تو ہاتھی اوپر سے گر کر کسی پہاڑ پر لٹک کر مر جائے۔ وہ اسے ناخنوں سے نوچنے کی تیاری میں تھی۔ ہاں، کیا جاہلیت ہے! مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیوں فالتو بکواس سن رہا ہوں۔ وہ اس کی جاہلیت پر کرا اٹھا اور ظاہری طور پر تمسخرے سے بولا کہ حجاب گھورنے لگی۔ مطلب خود عورتوں والی بددعائیں دے رہا تھا اور جاہل نہیں؟ اور اس نے کہا تو وہ جاہلیت! چل چل نکل، تیرے منہ کون لگے گا! اور نفرت سے گویا ہوئی۔ جتنا تمہارا 2 فٹ کا قد ہے اس حساب سے تمہارا منہ بھی اتنا ہی ہوگا، تو سوری میں چھوٹے منہ ٹیسٹ نہیں کرتا۔ وہ اسے ساکت سرخ لال ببولا چھوڑ کر آنکھوں پر سیاہ گوگل چڑھا کر آگے بڑھ گیا، اور حجاب کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے بغیر آس پاس کی پرواہ کیے اپنا موبائل کھینچ کر اس کی پیٹھ پر مارا، پر وہ اثر لیے بغیر وہاں سے نکل گیا کیونکہ اسے جلدی تھی، اور وہ تیش میں اپنا موبائل کو لات مارتی اپنا ہی نقصان کیے آگے بڑھی۔ چل بیٹا، میرے ملک ہی چل رہا ہے، وہاں ہاتھ لگ جا، پھر تیرے اس ہاتھی کے منہ میں اپنی جوتی ٹھونسوں گی۔ تو دیکھ کمینے، ڈیڈ سے کہہ کر تمہارا وہ حشر کرواؤں گی تو تم سسکو گے معافیوں کے لیے۔ وہ اپنی ڈبڈباتی آنکھیں مسلتی آگے بڑھی اور جھک کر موبائل اٹھا کر بھاگی، کہیں جہاز اسے ہی نہ پھینک کر چلا جائے۔ ایکسکیوز می سر، یہ ونڈو والی سیٹ مجھے دیں گے؟ منہ پر میگزین رکھے اس مکمل سیاہ پینٹ، سیاہ شرٹ پر جو اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھی، اس کا پیر ہل رہا تھا، منہ پر بک رکھی ہوئی تھی۔ حجاب اس کے جواب نہ دینے پر یہاں وہاں دیکھتی، آہستہ سے کھینچ کر اس کے منہ سے میگزین ہٹاتی گھورنے لگی۔ اور اس اچانک حملے پر ہینڈ فری کانوں میں لگائے حیدر نے گلاس آنکھوں سے اتار کر آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑی بندریا کو دیکھ کر وہ بھنا اٹھا۔ چھٹے نہیں! اسے ساکت دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ سے میگزین جھپٹا، ایک ہاتھ سے آنکھوں پر سیاہ گوگل چڑھائے، دوسرے سے چہرے پر میگزین ڈال چکا تھا اور واپس اپنی پوزیشن میں آ گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا اب کیا کرے۔ یہ ہاتھی یہاں سے اٹھنے سے رہا اور کسی سے سیٹ ایکسچینج کروانے سے رہی۔ وہ اب کھڑکی سے گھور رہی تھی جیسے نواب صاحب اپنے گھر میں بیڈ پر بیٹھے ہوں۔ یہ غصہ کم تھا کہ اوپر سے جہاز میں داخل ہوتے دوسرے پیسنجر اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے اس کے پاس سے گزرتے اسے کوفت میں مبتلا کرنے لگے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا ونڈو کھول کر جہاز کو تھوڑا سا اوپر کر کے اسے نیچے پھینک دے اور پھر خود چلی جائے۔ یہ کیسا انصاف تھا اللہ کا، کہ جس انسان کا چہرہ دوبارہ دیکھنے کا موڈ تو دور خواہش ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس چہرے کو دوبارہ دیکھ کر اسے کہیں لاپتہ کرنے کو دل چاہے، وہ چہرہ مصیبت کی طرح گلے میں پھنس جاتا ہے۔ اب یہی انصاف دیکھ لو، اس کا سیٹ نمبر اس ہاتھی سے جوڑ دیا گیا تھا۔ یہ کہاں کا انصاف تھا ایک انسان کو ہاتھی کے ساتھ بٹھانے کا؟ اب بیٹھ جاؤ، کیا سارے سفر میں ایسے ہی کھڑے رہنا ہے؟ میگزین کے پیچھے سے جھولتے پاؤں کے ساتھ وہ بولا کہ حجاب نے اپنا پاؤں اٹھا کر اس کی پاؤں پر لات ماری۔ حیدر نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ دفعتاً آہ کے ساتھ وہ جھولتی اس کے اوپر کہ حیدر اچانک خود پر وزن آنے پر ہڑبڑا گیا۔ وہ میگزین گلاس اتار کر اپنے اوپر اس وزن کو دیکھنے لگا تو اس چونٹی کو اپنی گود میں آنکھیں پھیلائے بیٹھے دیکھ خود بھی حیران ہوا اور آس پاس کی سیٹوں سے دبی دبی ہنسی سننے لگا۔
میں نے تمہیں سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا تھا چوٹی، نہ کہ میری گود میں۔ وہ اپنے کندھوں سے اس کے چھوٹے سے ہاتھ جھٹکتے وہ غصے کی زیادتی کی وجہ سے سرخ چہرے سے بولا، بکواس بند کر لو اور ذرا اٹھ کر دیکھو، تمہاری بہن گھس آئی ہے جہاز میں۔ اسی نے اپنے پھولے پیٹ سے مجھے دھکا دیا ہے، ہاتھی کا خاندان نہ ہوتا۔ وہ اس غصے پر کوف شرم سے چیختی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، پر بغیر سہارے کے کیسے اٹھے؟ تم نے مجھے ہاتھی کا خاندان کہا؟ میری بہن کو ہاتھی کہا؟ وہ سخت لہجے میں پوچھنے لگا اور بمشکل اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبانے لگا۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جو چڑا وہ، تمہاری یہاں کی ایسی کی تیسی۔ وہ خونخوار بن کر اس پر گھرایا کہ یکدم حجاب نے اس کے سر پر پنجہ مارتے اس کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اور حیدر کی تو اس کی جرت پر شکل دیکھنے لائق تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، وہ دل سے بولا، اور واپس میگزین چہرے پر میگزین رکھ لیا۔ اسے تو کچھ نہیں ہوا تھا اس چونٹی کی قربت پر، کیونکہ اس کے اندر جو آگ بھڑک رہی تھی، اس کے اندر جو تڑپ تھی، اندر کہیں کوئی رو رہا تھا۔ ان سب میں اسے کہاں ہوش تھا؟ یہ دماغ کو ایک جگہ رکھنے کے لیے اس چھوٹی سی لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، اس معصوم سی جذباتی لڑکی کو، ورنہ تو اصل میں کسی پر غصہ وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ بھی اس قدر معصوم اور چھوٹی سی لڑکی پر، جس کے چہرے پر لگے نقاب اور آنکھوں میں حیا کے ساتھ غصے کے ملے جلے تاثرات نے کافی متاثر کیا تھا۔ وہ معصوم سی چوٹی جس طرح اعتماد سے چل رہی تھی، نقاب کیے، اپنی آنکھوں میں اشتیاق سمائے سب کو وہاں دیکھتی تھی، حیدر کو بہت معصوم لگتی۔ اس نے تو اسے کافی دیر بعد دیکھا تھا، حیدر نے تو وہاں شفٹ ہوتے ہی اسے دیکھا تھا، جب وہ لفٹ میں پیزے کا پیس نقاب کے اندر لے جا کر کتنی کھا رہی تھی، کتنی فنی لگ رہی تھی۔ اتنی ٹینشن کے باوجود، تقویٰ کے ٹھکرانے کے درد کے باوجود وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا، پر اس کے برعکس حجاب کی دھڑکنیں خوف سے ڈھول کی طرح بج رہی تھیں۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگی تھیں کہ سیٹ بیلٹ باندھ کر نہیں بند رہا تھا۔ نقاب اس کی آدھی پیشانی اور دوسرا آنکھوں کے قریب تھا کہ اس کی صرف بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ ہی پسینے سے بھیگا ماتھا۔ پہلے کامتا تو بند کرو چونٹی، پھر باندھو، وہ ٹوک گیا، جس پر وہ جل بھن گئی۔ تم اپنی بکواس بند رکھ سکتے ہو پلیز؟ وہ جھلا کر گویا ہوئی۔ حیدر نے اوکے کہتے کانوں میں پھر سے ہینڈ فری ٹھوس دیے۔ وہ خاموش بیٹھ بیٹھ کر اکتا گئی، نہ موبائل ورک کر رہا تھا، نہ ہی کوئی میگزین پڑھنے کا موڈ تھا۔ وہ کبھی گردن موڑ کر پیچھے والوں کو دیکھتی، کبھی آگے والوں کو۔ اگر اسی طرح کرتی رہی تو پیسنجرز تمہیں مشکوک نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کے کہنے پر حجاب نے منہ بنایا، اور پائلٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد جہاز اپنی بلندیوں کو چھونے کی تیاری پکڑنے لگا، اور اس وقت حیدر نے ہینڈ فری کانوں سے نکال کر اپنا پورا فوکس پاس بیٹھی چونٹی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ اسے مزہ آنے لگا تھا جب وہ چیخے گی، چلائے گی، ڈرے گی، کیونکہ کافی بار سفر کے دوران اس نے ایسی لڑکیاں دیکھی تھیں جو چیخ کر پورا جہاز سر پر اٹھا لیتی تھیں، کوئی تو بے شرموں کی طرح اس سے چمٹ جاتی تھی، اور اس وقت وہ صرف اس کی خوفزدہ پھیلی آنکھیں دیکھ کر مسخرے بھرا کہکا لگا کر اسے شرمندہ کرنا چاہتا تھا۔ پر اس کے سارے خوش فہمیوں پر اوس پڑ گئی جب وہ ریلیکس سی کپڑے کے اسٹائلش لمبے کوٹ کی جیب سے چاکلیٹ نکال کر پیکنگ کیے قید سے آزاد کرواتی پنک نقاب کے نیچے لے گئی۔ اب کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، انڈرسٹینڈ؟ اسے گھور کر کہتی دیکھتی وہ اپنے بچوں کی طرح اپنی چیز اس سے چھپاتی اس کی طرف پیٹ کر گئی، اور وہ بمشکل خود کو سنبھال کر واپس اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پتہ نہیں کس معصوم کا نصیب پھوٹے گا جو اس جنگلی چونٹی سے شادی کرے گا۔ ابھی تو بچی ہے، بڑی ہوگی تو کیا بنے گی، اللہ معافی۔ وہ بڑبڑا کر سر سیٹ سے لگا گیا۔ ویسے کس قسم کے سانگ سن رہے تھے؟ وہ کھا کر اس کی جانب رخ کرتی پوچھنے لگی۔ حیدر جو باہر دیکھتا سوچوں میں گم تھا، اس کی آواز پر مڑا۔ پلیز فارگیو می بائی بریان آدمز۔ چھی چھی چھی، ہاؤ ڈرٹی۔ وہ توبہ کر گئی، اور حیدر نے مسکراہٹ چھپائی۔ تم نے سنا ہے؟ اس نے آبرو جھکائی۔ وہ کہتی ہڑبڑا کر آس پاس کو دیکھتی، استغفر اللہ، نہیں میری دوست نے بتایا۔ کس شخص کہتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، کانوں کو چھونے لگی، اور حیدر کا اس کی حالت پر مدھم کہکا پڑا۔
تم ایک چیپ قسم کے آدمی ہو، وہ اس کے پہلے جملے اور پھر اب گانے کی چوائس پر اندازہ لگاتی منہ بنا کر بولی۔ چپ کر چونٹی۔ وہ خود کے لیے چیپ سن کر تپ گیا اور حجاب نے سر جھٹکا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ تمہیں ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ وہ ایسے ہی اسے دیکھتا پوچھنے لگا اور حجاب اس کی نیت سمجھ گئی تھی۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، میں جانتی نہیں ڈر کیا ہے، تو فخرے سے بولی۔ وہ ایک پل کو حیران ہوا۔ چوہے سے؟ اس نے پوچھا۔ عام لڑکیاں تو اسے دیکھ کر مر ہی جاتی ہیں، اس کا بھی وہی حال ہوگا؟ ارے نہیں، اس کے ساتھ تو میں بچپن سے کھیلتی ہوں، ہمارے گارڈن میں رہتا ہے اور میں اسے روز دودھ کچن سے لا کر پلاتی تھی۔ اس کے خوشی سے بتانے پر اس نے آنکھیں پھیلی۔ چھپکلی سے؟ نہیں، وہ تو میری پیاری دوست ہے، میرے روم کی چھت پر اس کا ننھا سا گھر بنا کر ڈیڈ سے کہہ کر چپکا دیا ہے۔ آج کل وہ وہاں انڈے دے رہی ہے، پر میں اس سے ناراض ہوں۔ جوش سے بتانے پر وہ مایوس ہوئی۔ کیوں؟ حیدر کو یقین نہیں ہو رہا تھا کس کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ لڑکی ہے یا آفت؟ اس نے مجھے اپنی شادی پر نہیں بلایا، اس لیے۔ کیا تم رینگ کر دیواروں پر اس شادی میں جاتی؟ وہ کہکا لگا گیا۔ حجاب نے اس کے مضبوط بازو پر چٹکی کاٹی زور سے، پر اس پر ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ اچھا بتاؤ کیوں نہیں بلایا؟ اسے بیٹ انٹرسٹنگ لگی یہ چونٹی۔ یہاں تک کہ اپنے ڈیڈ اور موم کو نہیں بلاتی، اور یہاں مجھے دکھ ہوا کہ وہ میری دوست ہے، کم از کم ذرا سی تو تمیز کر لیتی، اپنے ڈیڈ موم کو ہی انوائٹ کرتی۔ اتنا باغی بھی کیا ہونا؟ اور ناک سکیڑ گئی۔ حیدر کا کہکا اس کے حلق میں پھنسا ہوا تھا اور چہرہ سرخ تھا ضبط سے۔ کاکروچ سے ڈرتی ہو؟ بس یہ تین چیزیں تو ٹاپ پر تھی لڑکیوں کی جان نکالنے کی۔ نہیں، میں بھلا اس سے کیوں ڈرنے لگی؟ اس کا قد ہی اتنا ہے جو مجھے ڈرائے۔ تم بھی ایک نمبر کے نہ سمجھو ہاتھی۔ وہ منہ بنا گئی اس کی کم عقل پر، اور حیدر سر ہلا کر ناکام ہوتا واپس سیٹ پر ٹیک لگا گیا۔ اگر میں تمہیں آدھا چاکلیٹ دوں تو کیا تم مجھے ونڈو والی سیٹ دو گے؟ وہ بادل دیکھ کر ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا۔ وہ اپنی گرے آنکھیں گھما کر اس کی نقل اتارتا اپنے گھٹنے پھیلا گیا اور وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ تمہارے دادا کی جائیداد نہیں مسٹر ہاتھی، اگر نہیں دینی تو نہ دو، مرو جاؤ اپنی سیٹ پر، اور اپنے اونٹ کے گھٹنے دور رکھو میری پہنچ سے، ورنہ اگلے لمحے نیچے تڑپتے ملیں گے۔ وہ اپنی ٹوٹی اسکرین والی موبائل اس کے گھٹنے پر مارتی بولی کہ حیدر نے اسے دیکھا۔ دھمکی تو ایسے دے رہی ہے جیسے پیسٹ کی بھتیجی ہو۔ آسمان پر رینگتی چونڈی وہ دانت پیس کر بولا، اور حجاب نے تو فخرے سے گردن اکڑائی۔ فلائٹ کے لینڈ ہونے پر حیدر کا پورا یقین ہو گیا یہ معمولی یا چھوٹا پٹاخہ نہیں، انٹرنیشنل پٹاخہ تھی۔ نڈر چونٹی۔ اور پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب کلمہ پڑھ کر حیدر کی اس سے جان چھوٹی اور وہ اپنے نام کا بورڈ ڈرائیور کے ہاتھ میں دے کر اپنا بیگ اس کی طرف پھینکتا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اور ڈرائیور مسکراتا فرنٹ سیٹ پر۔ حجاب بھاگتی اپنے ڈیڈ شاہ سید قاسم شاہ کے گلے سے لگی۔ آہ میری شہزادی بیٹا۔ انہوں نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اتنے دنوں کی پیاس بجھائی۔ ماما کہاں ہے ڈیڈ؟ وہ صرف اپنے ڈیڈ کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہ آپ کے لیے چاکلیٹ والا کیک بیک کر رہی ہیں، وہ مسکراتے بولے کہ اس کے منہ سے یا ہو نکلا۔ حامد شاہ اور سید قاسم شاہ دونوں آپس میں کزن بھائی تھے۔ حامد شاہ کے دو بچے تھے، مہکار اور حیدر شاہ، اور قاسم شاہ کی صرف ایک بیٹی تھی، حجاب شاہ، لاڈلی اور بہادر تھی ان کی شہزادی، جو اس وقت ایف ایس سی کے ایگزام سے فارغ ہو کر گھر میں بور ہوتی اپنی کزن کے پاس گئی تھی گھومنے۔ ڈیڈ موم کی یاد آنے پر جلدی ہی واپس آ گئی۔ سید قاسم شاہ ایک ذمہ دار تھے۔ وہ دو بھائی تھے، ایک سید قادر شاہ، ان کی ایک بیٹی تھی رمشا جس کے پاس ابھی حجاب گئی تھی، دوسرا رمشا سے بڑا ایک بیٹا تھا قدیر شاہ جس کی ایک بیٹی تھی۔ بیوی کی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، بیٹی بھی اب 5 سال کی تھی اور خود 40 سے اوپر تھا، اور اب اس کی ضد تھی کہ حجاب جو 18 سال کی ہوئی ہے اس سے شادی کرنی ہے۔ سید قاسم شاہ پر اپنے بھائی کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ پریشان ہو گئے تھے، اوپر سے بگڑے بھتیجے کی حالت جو ہر وقت نشے کی حالت میں رہتا، کیسے دیتا اپنی پھول جیسی بچی اسے جس کی خود 5 سال کی بیٹی ہے اور عمر 40 سال کی حد ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بچی کو تو دور ہی رکھا تھا ان سب سے، پر وہ بچی نہیں تھی کہ اپنے بھائی جیسے گندے کزن کی آنکھوں میں ہوس
نہ پہچان دی۔ اس نے اپنے ڈیڈ سے کہہ کر اس کا اپنے گھر آنا بند کروا دیا تھا، جس پر وہ اور بگڑ گیا، اور اب جلد از جلد حجاب سے شادی کرنی تھی کسی بھی حالت میں۔ سید قاسم اور ان کی زوجہ بے حد پریشان تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا کریں۔ آپ کی ماما آپ کو ایک ہی شرط پر کیک دیں گی، اگر آپ نے پہلے سے کوئی چاکلیٹ نہیں کھایا ہوگا۔ سید قاسم نے اسے آگاہ کیا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ میں تو کتنے دن ہوئے ڈیڈ کھانا چھوڑ دیا چاکلیٹ، وہ مایوسی سے بتانے لگی۔ سن کر بہت دکھ ہوا بیٹا جانی، پر یہ نقاب سے ذرا چاکلیٹ تو صاف کر دو۔ ان کے کہنے پر وہ بکھلا کر اپنے نقاب کو دیکھنے لگی، جس پر چاکلیٹ کا دھبا تھا۔ پہلے تو حجاب کھسیا گئی، پر پھر مدھم کہکا پڑا اس کا۔ سید قاسم شاہ نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور گھر کے پورچ میں ڈرائیور کے گاڑی روکنے پر وہاں پہلے سے اپنے بھائی کی لینڈ کروزر کھڑی دیکھ کر ان کا دل دکھ گیا، اور انہوں نے کھلکھلاتی اپنی شہزادی کو دیکھا۔ کبھی کبھی خونی رشتے بھی خون کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ دانیال کے سینے پر سر رکھے اس کے سینے کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، اور کبھی کبھی ہلکا سا ایک بال کو پکڑ کر کھینچتی اپنی ہی سوچوں میں گھومتی۔ وہ دانیال کے سینے پر سر رکھے اس کے سینے کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، اور کبھی کبھی ہلکا سا ایک بال کو پکڑ کر کھینچتی اپنی ہی سوچوں میں گھومتی۔ وہ سو گیا تھا، ایک ہاتھ اس کی نازک کمر میں ڈالے اسے اپنے حصار میں لے کر، اور عائشہ اس کے سینے پر سر رکھے جاگتی خوفزدہ تھی کہ اگر پھپھو کو بھی شک ہوا تو۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے اچانک اٹھنے پر دانیال کی بھی آنکھیں کھل گئیں اور گمگیر بھاری لہجے میں پوچھنے لگا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کے نرم روئی جیسی انگلیوں کا لمس اپنے سینے پر۔ دل کر رہا تھا وہ ایسے ہی پڑی رہے، اتنا آرام آ رہا تھا۔ عائشہ اس کی طرف پیٹ کیے بغیر دیکھے جواب دیے اپنی شرٹ درست کر دی، اس سے سلوٹیں دور کرنے لگی اور ہاتھوں سے اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ دانیال مسکراتا اس کے کترائے شرم جھجک پر اس کے جھپے جھپے روح کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے بازوؤں کو پکڑ کر کھینچتا اپنے سار میں بھر کر کروٹ بدل گیا کہ وہ سانسیں روک کر رہ گئی۔ پھپھو اٹھ جائیں گی، پلیز جانے دیں، وہ بھی روشن دان سے ہلکا ہلکا اندھیرا دیکھ کر بولی۔ اور دانیال نے گھور کر اس کے لال سے چہرے کو دیکھا۔ تمہارا دماغ ابھی ٹھکانے نہیں آیا؟ وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ آپ کچھ بھی کریں، آپ کو ذرے سے اس کی محبت نہیں چھیننے دوں گی، وہ پتھر ہوتی بولی۔ اور دانیال کا دل کیا سر تھام لے، مطلب رسی جل گئی مگر بل ابھی تک نہیں گیا۔ تمہیں اس کی عادت بتاؤں؟ اس کے چہرے سے بال پرے کرتے، بے تابی سے اس کے نقوش کو دیکھتے، جھک کر اس کی ٹھوڑی پر لب رکھے کہ وہ گھبرائی سی آنکھیں میچتی اس کے شانے کو تھام گئی۔ کون سی عادت؟ اسے دور ہونے پر وہ بگڑے تنفس کو بحال کرتی پوچھنے لگی۔ یہی کہ وہ نہ بٹی ہوئی چیزیں لیتی ہے نہ ہی اترن، ان سب سے اسے سخت نفرت ہے۔ اور رہی بھپو جان کی، تو انہیں تو جلد ہی معلوم ہو جائے گا جب اچانک ہی تمہیں وہ اپنا نہیں کیا کنڈیشن ہوتی ہے جب لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے، اکائیاں، الٹیاں اور دل کا خراب ہونا، رنگت زرد پڑنا اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے شاید۔ اور پھپھو جان تو عمر رسید خاتون ہے، وہ تو آج ہی تمہیں پکڑ لیں گی تمہارے ان سرخ گالوں سے۔ وہ کسی ماہر کی اپنی معلومات اسے سنا رہا تھا، اور عائشہ کا دل کیا اس کی اس طرح کی بے باکیوں پر دل ڈوب مرے۔ یہ زکام بھی تو ہو سکتا ہے، گالوں کا لال ہونا۔ لرزتی پلکوں سے اس نے مدھم آواز میں احتجاج کیا۔ دانیال نے کچھ دیر سوچا۔ جاؤ، خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر جھکتے اس کی آئندہ کے لیے خوف سے پھیلی خمار آلودہ آنکھوں میں دیکھتے شدت بھری جسارت کرتا اٹھ گیا، اور وہ اچھل کر رہ گئی۔ وہ پریشان سی کپڑے نکالتے اس کی پشت دیکھتی رہی، اور جب اس کی نظروں کی تپش دانیال نے اپنے پشت پر محسوس کی کہ گہرا سانس بھر کر مڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ عائشہ اس کی بولتی نظروں پر ہڑبڑا اٹھی اور دوپٹہ خود پر پھیلا گئی۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتا باتھ روم میں بند ہو گیا، اور وہ اٹھ کر لب بھیجتی بیگ اور سوٹ کیس گھسیٹ کر لے جانے لگی۔ اس نے ایک نظر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور آہستہ سے اس کے روم سے نکل گئی۔ لاؤنج میں وہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ شکر خدا کا کرتی آہستہ سے روم میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئی
اور سامنے بیڈ پر دیکھا جہاں پھپھو کسمسا رہی تھی۔ عائشہ کی تو خوف سے سانسیں رک گئیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زرش کو دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ تب اس کی سانسیں بحال ہوئیں اور بیگ سوٹ کیس دیوار کے پاس رکھتے ان میں سے ایک پنک کلر کا سوٹ نکال کر باتھ روم میں بند ہو گئی اور کچھ ہی دیر بعد فریش ہو کر باہر نکلی، اپنے بالوں کو ڈرائی کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پھپھو زر کا سامنا کم ہی کرے گی، پھر گھر کی صفائی کے بہانے سے کرتی رہے گی، اور اگر میں ماں بن گئی تو، اور پھپھو کو معلوم ہو گیا تو۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، تب اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تب تک میں کیسے بھی کر کے دانیال کو منا لوں گی اور میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی، پھر کیسے یہ مجھے ماریں گی۔ وہ دونوں پر نظریں ڈالتی، بالوں کو باندھ کر صوفے پر آ بیٹھے۔ تب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے ماں باپ کے فریم فوٹو پر گئی، آنکھیں بھر آئیں۔ کیا ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد چاہے موت ہی کیوں نہ دے دے، پر جاتے جاتے بھی اسے خوش کرنے کی جدوجہد کرتے جائیں گے، چاہے پھر وہ آخری سانسیں ہی کیوں نہ ہو۔ اٹھ کر وہ فوٹو اپنے سینے سے لگاتی روتی ہوئی صوفے پر لیٹ گئی۔ اس کے سامنے بار بار وہی منظر گھومنے لگا جب وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئی اور اس کے باپ کے ناک سے خون کی لکیر نکلی تھی۔ ساتھ ہی اسے دیکھتے منہ پھیر لیا اور وہیں آنکھیں موند گئے۔ اس کا ہچکیاں بلند ہونے کے لیے مچلنے لگیں، جن پر وہ سختی سے ہاتھ منہ پر جماتی انہیں حلق میں ہی دبا گئی، پر اپنی ہچکیاں کھاتے وجود کو نہیں سنبھال سکی۔ زرش اسے کب سے دیکھ رہی تھی اور اب اس کی حالت دیکھتے اس کا دل کر رہا تھا جائے اور اسے خود میں چھپا لے، پر بخار نے اس میں اتنی ہمت ہی نہیں چھوڑی تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ جانتی تھی وہ کتنی نیند کی پکی ہیں، ان کی نیند سارے خاندان میں مشہور تھی کہ سفینہ بیگم کو ایک بار سونے دیا جائے، پھر چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کی آنکھ میں پھڑک بھی نہیں آنی، بس اپنے وقت پر اٹھتی، نماز پڑھتی اور چولہا سنبھالتی۔ جب نصیب نہیں تو کھیل کر کیا حاصل کرنا، پھر تو عزت کا کھیل ہوا، محبت تو پیچھے رہ جائے گی، اور اسے اپنی عزت دانیال خان سے کئی زیادہ پیاری تھی، جس پر وہ کوئی آنچ بھی نہیں آنے دے سکتی تھی۔ اسی سوچ کے تحت وہ خاموش تھی، اور وہ اب اسے خاموش دیکھ کر سکون بھی کا سانس بھر گئی۔ تم جا رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، تقویٰ کو کال کر کے بلاؤ یہاں۔ پھپھو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اسے تیار شیار دیکھ کر بولی۔ دانیال نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور ذرا سی گلابی کپڑوں میں دمکتی سر جھکائے پلیٹ میں کھسکی عائشہ پر ڈال کر پھپھو کو دیکھا۔ مجھے آفس جانا ہے پھپھو، بار بار کال آ رہی ہے۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اسپاٹ چہرے سے بولا۔ پھپھو منہ بنا کر رہ گئی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، آتے ہوئے لیتے آنا اسے ساتھ، وہ کہتی ناشتہ کرنے لگی۔ میں 10 بجے آتا ہوں اور آج کافی لیٹ ہو جاؤں گا۔ پھپھو نے ناراضگی سے دیکھا۔ یہ تمہاری آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ کیا رات بھر نہیں سوئے؟ پھپھو کو معلوم تھا وہ کام کے معاملے میں کتنا ٹچی ہے اور محنت پسند انسان تھا، ضرور ساری رات فائلز چاٹتا رہا ہوگا۔ زرش کا سر ویسے ہی جھکا ہوا تھا پلیٹ پر، وہ کسی میں نہیں دیکھ رہی تھی، اپنے ناشتے سے انصاف کر رہی تھی۔ البتہ عائشہ اس کا تو مانو سانس کے ساتھ نوالا ہی گلے میں پھنس گیا۔ کھانستے کھانستے بے حال ہوتے اس نے جلدی سے جوس کا گلاس منہ سے لگاتے دانیال کی طرف ذرا سی نظریں اٹھائیں۔ پھپھو۔ دانیال اور زرش تینوں کی اس حالت پر توجہ مرکز ہو گئی۔ اللہ خیر بچی کو کیا ہوا؟ پھپھو جان نے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ دانیال خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بس رات کو نیند نہیں آئی، اس نے جملہ بیچ میں ہی چھوڑا تو عائشہ کی حالت دیکھنے جیسی ہو گئی کہ دانیال کو خود پریشانی ہوئی، لڑکی مر ہی نہ جائے، اور جب اس نے جملہ مکمل کیا اور وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ میں چلتا ہوں، خیال رکھیے گا۔ کچھ معنی خیزی عائشہ کو دیکھ کر پھر پھپھو سے بولا۔ انہوں نے سر ہلا دیا اور خدا حافظ کہتا آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، پھپھو اس کے سرخ تپے چہرے کو دیکھتی فکر مندی سے بولی، پر عائشہ کو لگا اب وہ بس مر جائے گی۔ وہ دونوں ماں بیٹی کے بیچ خوفزدہ سی مجرم بنی بیٹھی رہی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ کس طرح کی صفائی دے۔ اماں بس کر اس بیچاری کا حال، پہلے ہی کھانسی نکال چکی ہے، اوپر سے آپ کے سوال پر سوال۔ زرش چڑ کر بولی اور عائشہ موقع دیکھتی ایکسکیوز کرتی وہاں سے نکل گئی۔ ہے یہ کیا بول گئی اکلیوز؟ یہ موئی کیا بلا ہے؟ پھپھو نے حیرت سے وہاں سے بھاگتی عائشہ کی پشت دے کر زرش سے پوچھا اور وہ کہکا لگا اٹھی۔
اماں بس کریں یار، ہر چیز کی کھال اتار دیتی ہیں۔ وہ ہنسی ناشتہ کرنے لگی اور بیڈ پر بیٹھی عائشہ خود کو سارا دن بچانے کی مضبوط ترکیب سوچنے لگی۔ میں کچھ ہی دیر میں آؤں گا تمہیں لینے، سائم اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتے گویا ہوا اور اس کے ہاتھ میں نیا موبائل تھما دیا۔ تقویٰ جھپٹنے کے انداز میں سے لیا کیونکہ اسے کافی ضرورت تھی موبائل کی، یونی سے تو جیسے لاپتہ ہو گئی تھی اور آج یہاں سے بکس اور کچھ ضروری ڈاکومنٹس لینے آئی تھی۔ تم جتنی نفرت جتاؤ گی میں اتنا قریب آؤں گا کہ سانسیں بھی نہیں لے پاؤ گی۔ وہ اس کے بازوؤں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا، اس کے چہرے کو اوپر کرتے ماتھے پر لب رکھتے بولا۔ تقویٰ صرف اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ میری نفرت تم سے نہیں، تمہارے منہ سے اٹھتی بدبو سے ہے، وہ شراب کی بو کی طرف اشارہ دیتی بولی تو سائم سر کھجا گیا۔ کیا کرے مولانی، عادت سی ہو گئی ہے، پر تم فکر مت کرو، تمہیں بھی عادت پڑ جائے گی۔ یہ شروع میں اس لیے دیکھنا، پھر تم میرے منہ کی خوشبو اپنے منہ میں اتارو گی۔ وہ اس کے بھرے بھرے لبوں پر انگوٹھے سے مسلتے بے باکی سے بولا اور وہ پھٹ پھڑا کر اس سے الگ ہوئی۔ سب کو ایک مت سمجھو تم، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا تم سے۔ وہ دروازہ کھولتی اس پر ناگوار نظر ڈال کر باہر نکلی اور چادر کو ٹھیک کرتی آگے بڑھی۔ سائم نے شرارت سے اسے سامنے دیکھتے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے ڈرانے کے لیے، پر وہ بغیر اثر لیے آگے سے گزر گئی کہ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ موت تو اس دن ہو جاتی ہے ایک عزت دار لڑکی کی، جس دن تم جیسا کوئی اپنی ضد میں آ کر اس سے کھیلتا ہے، وہ ڈبڈبائی نظروں سے کہتی۔ وہ بیل بجانے لگی اور سائم اس سے دیکھتا رہا جب تک وہ دروازہ کھلا اور اندر نہیں چلی گئی۔ اس نے غصے سے پنچ سٹیئرنگ پر مارا۔ سبھی یہاں عزت دار ہیں صرف میرے علاوہ، وہ بڑبڑاتا غصے سے گاڑی وہاں سے نکالتا چلا گیا۔ تم ہر بار تقویٰ کے خلاف غلط بیانی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ حیدر وہاں سے حامد صاحب کی آفس گیا تھا سچ جاننے کے لیے، پھر جو ہارون کو دانیال نے سائم کی کمینگی اس کی گری ہوئی حرکت کا بتایا تھا، حامد صاحب کے سرسری پوچھنے پر اس نے انہیں سارا سچ بتایا تو حامد صاحب کو تقویٰ پر رحم سا آ گیا، اور حیدر اپنی بہن کی باتیں یاد کر کے تقویٰ کے خلاف اس کے منہ سے خلیص باتیں کانوں میں گونجتے اس کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ پاگل ہوتا گھر پہنچا۔ مہکار نے کچھ ٹھٹک کر اسے دیکھا، نے ناگواریت سے اسے کب سے سر پر کھڑی یہ بنا دو وہ بنا دو جیسے ترسی ہوئی مخلوق تھی جینا حرام کر دیا تھا سارے نوکروں پر چیخ کر۔ انہیں اپنے پاؤں کی دھول سمجھتی، پانی منگوانے کے لیے بھی انہیں 2 دفعہ ہاتھ دھلواتی، حالانکہ وہ انہیں کے پاس کوارٹر میں رہتے تھے پوری صفائی کے ساتھ، پر اس میڈم کے لہجے سے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے ملازموں سے اسے گھن آتی ہو۔ ان کے ہاتھوں کا پکا کھاتی پیتی تھی، پر موقع ملتے ان سے نفرت کا اظہار بھی کر دیتی تھی۔ اگر ملازموں کے سر پر اپنے بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب کی شفقت بھرا ہاتھ نہ ہوتا تو اب تک وہ اس دہلیز پر تھوک کر چلے جاتے، پر حامد صاحب اور حیدر کی سوچتے مجبور ہو جاتے۔ اتنے پیارے شفقت بھرے انسانوں کے لیے اس چڑیل کو جھیلنے کے لیے تیار رہی تھی۔ اب اچانک سر پر حیدر کے آ کر دھاڑنے پر وہ گھبرا گئی اور اسے سامنے دیکھ کر حیران بھی ہوئی۔ اس نے تو سوچا تھا وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا، پر یہ یہاں کیوں آیا؟ حالانکہ عام صورت میں محبت بچھڑتے تو شہر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ وہ اپنے ڈیڈ سے پیپر سائن لینے والی تھی۔ اس نے اپنے نام سے پوری جائیداد کے پیپرز بنوا رکھے تھے کہ ساحل جب بڑا ہوگا تو اس کے نام کر دے گی۔ وہ 3 بار وہ حامد صاحب کے پاس لے گئی سائن کروانے، پر ڈر کر واپس آ گئی، کہیں پکڑی گئی تو یہاں سے دھکے مار کر نکالی جائے گی اور یہ عیش و آرام سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ میں نے جو سچ تھا وہ بتایا تھا میں، وہ منہ پھیر کر بولی۔ مت کرو ایسا مہکی کہ آخر میں پچھتاوے ہی رہ جائیں، وہ دکھ سے بولا۔ اسے اپنی ہی بہن سے جیسے نفرت سی ہونے لگی تھی، کیسے ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے دامن پر کیچڑ اچھالتی ہے۔ ڈر نہیں لگتا اسے اوپر والے کا جس نے اتنی رسی میں چھوٹ دی کہ وہ اپنی پیٹھ دیکھ کر سنبھل جائے، پر وہ الٹا اپنے قدم بڑھاتی دلدل میں اترتی رسی تنگ کر رہی تھی۔ وہ اس پر ایک غصہ ناگواری والی نظر ڈال کر اوپر روم میں آ گیا اور موبائل نکال کر ہارون کا نمبر ملایا جو 3 کالز کے بعد اٹینڈ کر لیا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو حیدر؟
پاکستان کب آئے؟ اس کی تھکی تھکی سی آواز فون سپیکر میں گونجی۔ ہارون نے مسکراتے پوچھا، اپنا ماتھا مسلا۔ دانیال اس کے سامنے ہی چیئر پر بیٹھا اس کی بکھری حالت کو دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا عورت چاہے تو مرد کو سنوارے اور چاہے تو توڑ دے، سارا کھیل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب شادی ہو کر دونوں کی ڈوری ایک ساتھ باندھ دی جاتی ہے اور وہ ڈوری عورت کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے۔ لے، تو چاہے اب اسے تا حیات اپنی سانسوں سے ملا کر اس کی حفاظت کر، جس میں تیرے شوہر کی سانسیں عزت ہے، تو چاہے تو اسے کاٹ دے۔ بے وفائی صرف مرد نہیں، بے وفائی عورت بھی کرتی ہے۔ لازمی نہیں کسی غیر مرد سے مل کر بے وفائی کی جائے۔ بے وفائی صرف یہ نہیں، نہ ہی بے وفائی کا مطلب یہ ہے کسی غیر مرد یا عورت سے ملنا بے وفائی ہے۔ عورت اپنے شوہر کے حقوق کے لیے ذلیل کرنا، اسے اپنے ساتھ کے لیے ترسانا، شوہر کو گھر چھوڑ کر باپ کے گھر چلے جانا، بغیر کسی بات پر شور واویلا مچانا، اپنے حق سے محروم رکھنا، یہ سب بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ان سب کا گناہ بھی اس پر پڑے گا جب اس کی طرف سے مایوسی ملے گی اور مرد باہر منہ ماری کرے گا۔ اور یہاں تو صرف بات شوہر کی نہیں، ایک ماں مقام ساس کی بھی تھی جو گھٹنوں کے درد سے چل نہیں پا رہی تھی اور وہ سارا گھر اس کے سر پر ڈال آئی تھی۔ یہاں بات اس معصوم کی تھی جو دونوں کے پیار کو ترستا کھلونے کی طرح کبھی اپنی ماں کے پاس تو کبھی باپ کے پاس بھٹک رہا تھا۔ ایسے میں اس کا یوں گھٹ گھٹ کر رونا، اس کی تنہائی میں تڑپنا، سب گناہ بن کر اس پر نازل ہو رہا تھا جو اتنوں کو تڑپائے۔ دولت کی ہوس میں باپ کی در پر پڑی تھی۔ دانیال نے اس کے آگے سے لیپ ٹاپ اور فائل اٹھا کر خود ٹائپ کرنے لگا اور اسے ریلیکس ہو کر آرام سے بات کرنے کو کہا۔ میری چھوڑ ہارون بھائی، آپ کب آ رہے ہیں مہکار کو لینے؟ پاؤں کو شوز سے آزاد کرواتے وہ غصہ دبا کر آرام سے بولا، جب وہ کال کرے گی، اس نے مسکراتے کہا، پر اس کی مسکراہٹ میں کان سی چبھن تھی۔ سامنے کام کرتے دانیال نے بخوبی محسوس کی تھی اور اسے سخت غصہ آیا اس عورت پر۔ پتہ نہیں کون سی مصیبت تھی، نہ اس کے دوست کی زندگی سے دفع ہو رہی تھی اور نہ ہی آ رہی تھی۔ خود تو پھانسی کے پھندے پر چڑھی ہوئی تھی، اس کے دوست کو بھی لٹکایا ہوا تھا۔ اللہ ایسی عورت کو ہدایت دے۔ باقی بات بہت آگے نکل آئی تھی کہ اسے جو آثار نظر آ رہے تھے اس میں ہارون کی فکر ہونے لگی تھی۔ کیا مطلب ہارون؟ وہ کال کرے گی پھر لے جاؤ گے؟ تم دونوں اپنا نہیں تو ساحل کا ہی سوچ لو، اسے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ اپنی دانتانیوں میں ایسے کیوں توڑ پھوڑ رہے ہو؟ اب کی بار وہ اس کے ہارے ہوئے لہجے پر غصے سے دھاڑا۔ ہارون نے گہرا سانس بھرتے موبائل کو دیکھا۔ دیکھو حیدر، تمہاری غیر موجودگی میں 3-4 بار آ چکا ہوں تمہاری بہن کو لینے، پر اس نے ہر بار مایوس لوٹا دیا۔ اب کی بار میں نہیں آؤں گا۔ اگر وقت کے پہلے پہنچ گئی تو ٹھیک، میرے گھر کے دروازے کھلے رہیں گے، اگر نہیں تو جس طرح دل کے بند ہو گئے ہیں ویسے ہی گھر کے بھی بند ہو جائیں گے۔ اس نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور حیدر کے کانوں میں اس کے لفظ سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ غصے سے بھرا مہکار کے سر پر پہنچا جو اسے سیڑھیوں پر ہی مل گئی۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیوں نہیں رہی اپنے شوہر کے پاس؟ اپنا اشتعال ضبط کرتے بولا کہ مہکار اسے دیکھ کر پہلے ٹھٹکی پھر غصہ ہوئی۔ میری مرضی، میں چلی جاؤں گی، میں نے ان سے بات کی ہے۔ وہ سر جھٹک کر ڈھیٹ بن کر بولی۔ حیدر نے مٹھیاں بھیج لی۔ کاش میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا۔ کیوں اپنا گھر برباد کر رہی ہو؟ ہم پر بھاری نہیں مہکار، تم پر صرف۔ اپنے شوہر کے پاس جاؤ، اپنی ساس کو دیکھو، اپنے بیٹے کو دیکھو، پھر آتی رہنا، ہم بھاگ تھوڑی رہے ہیں۔ وہ جیسے منت کرنے لگا اسے کے گھر بچانے کے لیے۔ مہکار اس پر ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی بغیر اس کا جواب دیے۔ تم اچھا نہیں کر رہی، تم پہلے ہی وارن کر رہا ہوں مہکار، وہ پیچھے سے بولا۔ مہکار مسکرائی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ مہکی۔ وہ سسکی سالوں پہلے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اور وہ انجوائے کرتی کہکا لگا اٹھی۔ تم واپس کیسے آئے؟ وہ سر جھٹک کر حیدر کو حیران چھوڑ کر اس سے پوچھنے لگی۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، پر اب مجھے تم سے نفرت ہونے لگی ہے، وہ آگ کی بھڑک کے ساتھ کہتا، سیڑھیاں اترتا، کیز مٹھی میں بھیجے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تو پھر میں کون سا مر رہی ہوں تمہارے لیے؟ ایک بار جائیداد ہاتھ میں آنے دو، پھر دیکھنا اپنا حال۔ نفرت سے اس کی پشت کو دیکھتی غصے سے روح میں بند ہو گئی۔ اب وہی غصہ اس کے چپکو ہارون سے ہو رہا تھا جو سر کھا چکا تھا۔ شکریہ یار تیرا، ہارون نے مسکراتے دانیال سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ویسے آج تیرے بڑے دانت نکل رہے ہیں۔ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے گھر سے اسکول کے لیے جوتے مار کر ابا نے بھیجا ہو۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا بولا تو اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی دانیال نے کہکا لگا اٹھا، کیا بکواس کر رہا ہے؟
میں ویسا ہوتا تھا۔ اس نے اپنے گھنے شہد رنگ بالوں میں انگلیاں پھیری اور آبرو چکایا۔ تیری یہ ادائیں دیکھ کر مجھے بھابھی پر ترس آ رہا ہے، اس کی آنکھیں گھما کر معنی خیزی سے کہتا ہے۔ دانیال ہنس پڑا اور فائل اس کے سر پر ماری۔ کچھ رحم کر، اس پر بہت کمزور سی ہے معصوم بھابھی، اور کمینے تو خود کو دیکھ پھیلا ہوا سانڈ لگ رہا ہے۔ وہ اس کی چوڑی جسامت پر چوٹ کر دانیال کو چھت پھاڑ کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ بہت پٹے گا مجھ سے کمینے، وہ پیپر ویٹ اس کی طرف پھینکتا مصنوعی غصے سے بولا، جس پر ہارون نے کہکا لگاتے بڑی مہارت سے خود کو شہید ہونے سے بچاتے پیپر ویٹ تھام لیا۔ دانیال کی نظروں کے سامنے چھن سے صبح والا گلابی کپڑوں میں اس کا دھمکتا سراپا لہرا ہے۔ اس نے بے ساختہ ہی انگوٹھے سے نچلے لبوں کے ہلکی شیف پر مسلا کہ اس کی حرکت پر ہارون نے مسکراہٹ پائی۔ پہلا نشہ، پہلا خمار، نیا پیار ہے، نیا انتظار۔ وہ اسے چھیڑنے کے لیے گنگنایا کہ دانیال ہوش میں آ کر اس کی بکواس سنتے جھپٹ کر اس کے سر پر پہنچا اور اسے گلے سے پکڑ کر اٹھاتے ایک پنچ اس کے پیٹ میں مارا کہ ہارون کے کراہ کے ساتھ پھر دونوں کے ایک ساتھ کہہ کے پڑے۔ چل آجا، نئی شادی کا نیا خمار مبارک ہو، وہ کہتے اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ وہ شکر کر رہا تھا عائشہ کا، جس نے اسے اس اذیت سے نکالا اور سکون بخشا، ورنہ تو اس کی بکھری حالت پر وہ خود پریشان تھا کہ وہ ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے پاگل شاگل ہو کر۔ تو بڑا کمینہ ہے ہارون، وہ جم کر کھسیا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، بس تیری یاری کا اثر ہے، اس نے کہکا لگایا۔ دانیال کی پیٹھ پر مکہ مارا، جس پر دانیال نے دونوں اس کے بازو کو زور دیا۔ ہارون کرا اٹھا، ابے چھوڑ سانڈ، میں نے نہیں کھائے مکھن شکھن۔ وہ کرا کر تڑپ اٹھا اور دانیال ہنستا ہوا دور ہوا۔ مجھے تو بھابھی پر ترس آ رہا ہے، کمینے ساری پسلیاں ہی توڑ دی ہیں۔ ہارون اپنی پسلیاں سہلاتا درد سے بولا اور دانیال مسلسل اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ آگے سے کسی سانڈ کو شادی کا خمار مبارک کہنے سے پہلے پرہیز کرنا، ورنہ اس سے بھی برا حال ہو جائے گا۔ اور رہی بات تیری بھابھی کی، تو وہ معصوم بچی ہے جسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑا۔ وہ بے شرمی سے آنکھ دباتا کہتا، فائل اٹھا کر وہاں سے نکلا۔ ہارون نے اس کی خوشیوں کی دعا کرتا سدا ایسے مسکرانے کے لیے ہاتھ اوپر کو اٹھاتا مسکرا دیا۔ کہیں آنکھوں کا کونا بھیگا تھا اپنی ماں کی حالت پر اور بیٹے رات کی سسکیوں سے۔ وہ جانتا تھا مہکار کیوں باپ کے در پر پڑی ہے، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، جو اسے ہارون کی سوکھی سیلری میں نہیں مل رہی تھی۔ اگر ایسا ہی تھا تو وہ کیوں چیخ چیخ کر اس سے محبت کے دعوے کیے؟ کیا اتنا ہی پیار تھا؟ اوکے گائز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔